الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها أي الخصلة السيئة أن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في سقف في السماوات أو في الأرض أي في أخفى مكان من ذلك يأتي بها الله فيحاسب عليها إن الله لطيف باستخراجها خبير بمدامها. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك بسبب الأمر والنهي إن ذلك المذكور من عزم الأمور أي معزوماتها التي يعزم عليها بوجودها. ولا تصاعد في قراءة تصاعد خدك للناس لا تمل وجهك عنهم تكبرا ولا تمشي في الأرض مرحا أي خيلاء إن الله لا يحب كل مختال متبختر في مشيه فخور على الناس. مصنف نے فرمایا تھا کہ یہ وصینا الانسان بوالدیہ الی آخرہ درمیان میں جملہ معترضہ تھا. تو جملہ معترضہ یہ اس وجہ سے تھا کہ گویا کہ حضرت لقمان علیہ السلام یہ نہیں فرماتے ہیں کہ اے بچے میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ میرا بہت زیادہ اکرام کریں تاکہ اس میں اپنے اکرام کا پہلو نہ نکلے. اس لیے یہ وصیت انہوں نے نہیں کی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کی. دوسری وجہ یہ ہے کہ تاکہ یہ بتا دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بعد والدین کی خدمت کا نمبر ہے توحید و رسالت کے بعد. اور تیسری وجہ کہ وصینا الانسان درمیان میں لایا تاکہ یہ بتلا دیں کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر والدین کہے تو تب بھی شرک نہیں کرنا چاہیے. ان تین وجوہات کی وجہ سے درمیان میں یہ آ گیا. اب فرماتے ہیں یا بنی اے پیارے بچے انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل اگر ہو کوئی عادت. مصنف نے کہا خصلت سیئہ بعض کہتے ہیں خصلت حسنہ. بہتر یہ ہے کہ مطلق خصلت انسان کی خصلت اور عادت اور عمل ان تک مثقال حبۃ اگر رائی کے دانے کے برابر ہے. رائی کا دانہ بہت چھوٹا ہے تو خفی ہونے کا سبب چھوٹا ہونا ہے اور نمبر 2 مخفی ہونا ہے پردے میں پردہ. نمبر 3 بعد. نمبر 4 ظلمت. اگر یہ چاروں جمع ہو جائے بالکل چھوٹا بھی ہے پردے میں بھی ہے اور بعید بھی ہے اور اندھیروں میں بھی ہے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. من خردل رائی کا دانہ یہ
چھوٹے ہونے میں ضرب المثل ہے، بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، ریت کے دانے کی طرف. اور فتکن فی صخرۃ، بس وہ ہو کسی چٹان کے اندر، یعنی بالکل پردے میں ہے، چھپا ہوا ہے. اور او فی السماوات، اور یا آسمانوں میں ہے بعید، او فی الارض، یا زمین کے اندر ہے، زمین میں اندھیرا ہے. اگر زمین میں 1 منٹ کے لیے بھی بجلی بند ہو جائے تو جو 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر نیچے کام کرتے ہیں تو وہ مر جائیں گے. اس لیے ان کے لیے ہر وقت لائٹ کا رہنا ضروری ہے. زمین کے اندر گرمی بھی بہت ہے، زمین کے اندر اندھیرا بھی بہت ہے. فتکن فی صخرۃ، پس ہو فی صخرۃ، چٹان میں، چٹان کے اندر بن ہو پردہ، اتنا سخت پردہ ہے جس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا. فی جوف صخرۃ، صخرہ کہتے ہیں بڑے پتھر کو، یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں. اے فی اخفى مکان من ذالک، یعنی بہت مخفی جگہ میں ہے، من ذالک، اس مذکور میں سے. یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو سامنے کر دے گا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ویحاسب علیہا، اس پر حساب کرے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ لطیف، بہت مہربان ہے. اور لطیف کی لغوی معنی اس کے نکالنے میں لطیف ہے، یعنی اس کے نکالنے پر قادر ہے. اور لطیف کا مطلب یصل علمہ الی کل خفی، اللہ تعالیٰ لطیف ہے، یعنی اس کا علم ہر باریک چیز کو پہنچتا ہے. عام طور پر لطیف کے معنی مہربان ہوتا ہے. مہربان معنی بھی یہاں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا حسن بہت چھپا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اس کو ظاہر کر دے گا. اور لطیف کے معنی ہے دوسرے معنی کہ ہر مخفی پر عالم ہے، ہر مخفی تک ان کا علم پہنچتا ہے. استخراج ہے اس کے نکالنے پر، اور خبیر ہے اس کی جگہ پر. تو کہتے ہیں کہ جب یہ تقریر ان کے سامنے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ تقریر کی کہ اگر برائی بھی بہت دور ہو تو اللہ تعالیٰ پیش کرے گا حسن بھی، تو لکھتا ہے کہ ان کا ہارٹ فیل ہو گیا اور وہی مر گیا. وہ مرا ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال اسرائیلی روایات میں یہ لکھا ہے. یا بنی، اے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز کی پابندی کیجیے. وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر. دیکھو یہاں تبلیغ والے جب صرف صلاۃ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو روزہ یاد نہیں، حج یاد نہیں، صرف زکوٰۃ صلاۃ کی بات کرتے ہیں. یا لقمان نے بھی وہی بات فرمائی جو تبلیغ والے فرماتے ہیں. نماز چونکہ اساس ہے اس لیے نماز کا ذکر کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب نماز ٹھیک ہو جائے تو پورا دین ٹھیک ہو جائے گا، حضرت عمر فرماتے ہیں. اور نماز خراب ہو جائے تو پوری دین کو ضائع کرے گا. وَإِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ گزرا ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھائیوں کا حکم کرو. وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور ناجائز کاموں سے روکا کرو. کبھی منکر کے ساتھ فحشاء آتا ہے. فحشاء کا مطلب اقبح فحشا، اقبح جو بہت زیادہ قبیح ہو، فحاشی میں اس کو فحشاء کہتے ہیں. جب آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دیہات میں کریں گے تو اس میں اذیتیں پیش آئیں گی، حوادث اور اذیتیں. اس لیے فرمائے واصبر علی ما اصابک من المحن، جو محنتیں آپ کو پہنچتی ہیں اس پر صبر کیجیے. علی ما اصابک من الامراض، علی ما اصابک من الحوادث، علی ما اصابک من المحن، جو محنت وغیرہ ہے وہ مراد ہے. علی ما اصابک من التکلیفات، جو تکلیفات ہے، تکلیف کا مطلب بوجھ ہے عبادات کا، سب کو شامل ہے.
امر اور نہیں کی وجہ سے. ان ذالک من عزم الامور، ان ذالک بے شک یہ مذکور، مصنف نے مذکور کا، اور ہم کہیں گے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر من عزم الامور، یہ بہت بلند کاموں میں سے ہیں. یہ ان کاموں میں سے ہیں جن دیکھو لغوی ترجمہ کریں گے تو یہ کہیں گے یہ بڑی ہمت والے کاموں میں سے ہیں. جس کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر ایک آدمی نہیں کر سکتا، بیوی کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ یہ بڑی ہمت کا کام ہے. من عزم الامور من الامور المعزومۃ، من معزومات الامور اے من واجبات الامور، یا من معزومات الامور من مؤکدات الامور. اور عزم کے معنی عزم ارادے اور ہمت کو کہتے ہیں، تو اس کا لغوی معنی بہت بہتر ہے. یہ بڑی ہمت کا کام ہے، بے ہمت اور سست آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. وہ تعویل کرے گا، کہتے ہیں تصنیف کون کرے گا، تحقیق کون کرے گا، تدقیق کون کرے گا. آج کل تحقیقات ہو گئی وہ کافی ہے، اور تدقیق ہو جائے یا نہ ہو جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت انتظام کریں گے. اے معزوماتها التي يعزم عليها، یعنی وہ پکے واجبات میں سے ہیں يعزم عليها، جن کا ارادہ پکا ارادہ کرنا چاہیے. عزم پکے ارادے کو کہتے ہیں، جس پکے ارادے کے ساتھ آدمی کا عمل اور آدمی کا اقدام ہو اس کو کہتے ہیں عزم. آدمی ارادہ بھی کرے اور ارادے کے ساتھ اقدام بھی کرے، اس کے ساتھ عمل بھی شروع کرے تو اس کو کہتے ہیں عزم. یہاں کہ یہ واجب ہے، یہ اقامت الصلاۃ بھی واجب ہے، امر بالمعروف بھی. تو اخلاقیات کا ذکر بھی کیا اور تبلیغ اور دعوت کا ذکر بھی فرمایا. ولا تصعر خدك للناس، اور ولا تصعر خدك، اور اپنے رخسار کو مت پھلاؤ، پھولنا. جب کسی سے آدمی ناراض ہو جائے تو اس کا رخسار پھول جاتا ہے غصے کی وجہ سے. تو یہ معنی ہے. اور دوسرا معنی آسان، ولا تصعر خدك للناس، اور آپ اعراض اور آپ چہرے کو نہ پھیریں، للناس لوگوں سے، لوگوں سے یا لوگوں کی وجہ سے. لا تصعر اے لا تمل خدك وجهك للناس لاجل الناس، کہ لوگ آئے تو میں تکبر دوسری طرف منہ کر لوں گا، یا للناس لوگوں کے سامنے. اور تصویر اور اسعار اس کے اپنے معنی ہے کہ اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کی وجہ سے اونٹ اپنے منہ کو ایک طرف ٹیڑھا کر دیتا ہے. اگر وہ اپنی منہ کو سیدھا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں تصویر. تو ایک آدمی اپنے چہرے کو ہمیشہ ٹیڑھا رکھے، اس طرف سے لوگ آئے تو اس طرف کر لے، اس طرف سے لوگ آئے تو اس طرف کر لے، تکبر کی وجہ سے. یہ تصویر ہے، لوگوں سے تکبر کی وجہ سے منہ کو ہٹانا اور پھیرنا. اور خد رخسار کو کہتے ہیں. خد اصحاب الاخدود کی خد کو بھی کہتے ہیں، یعنی خندق. اور خد رخسار کو بھی کہتے ہیں کیونکہ رخسار خندق کے ساتھ مشابہ ہے. خندق کے اندر پانی بہتا ہے، رخسار کے اوپر پسینہ سیدھا لائن بنا کر کے بہتا ہے، اس لیے اس کو خد کہتے ہیں. لا تمل وجهك عنهم تکبرا ولا تمشي في الارض مرحا. اور یہ جب تبلیغ کریں گے تو یہ ساری بیماریوں کا علاج ہو جائے گا. پھر لوگوں سے اعراض نہیں کرے گا، لوگوں میں مخالطت اور مشارکت کرے گا. ولا تمشي في الارض مرحا، اور مت چلو زمین میں مرحا تکبر کے ساتھ، اے خیلاء تکبر. اور بعض کہتے ہیں کہ تب مرحا حال ہے، حال کونے کا مرحا، اور یا مرحا مفعول مطلق ہے، تمرح مرحا. تکبر جو چلنے میں تکبر ہو اس کو کہتے ہیں مرح، فرح کی طرف. اور روایات میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو دیکھا
جس نے سر کو نیچے کیا تھا اور چل رہا تھا سر نیچے، تو حضرت عمر نے فرمایا ارفع رأسک فإن الاسلام لیس بمریض، اپنا سر اٹھاؤ، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس لیے کہ اسلام مریض نہیں ہے کہ تم نے اسلام میں یہ طریقہ نکالا سر کو نیچے کیا ہوا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں وقت یہ جو ہے لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں تکبر کے ساتھ مت چلو، پھر فساد تکبر عجب مت کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کل مختال، ہر متکبر کو جو چلنے میں ناس کے ساتھ چلتا ہے۔ جیسے آپ کو بتایا تو 2 قدم چل کے ان کو دکھلا دو، لوگ قائل نہیں قیامت کے، اس طرح چلنا نہیں ہونا چاہیے۔ وتبختر فی مشیہ، تبختر مختال تخیل سے، اور وہ تکبر کو کہتے ہیں۔ خیل بھی اسی سے ہے، اس لیے کہ خیل گھوڑے کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں گھوڑا ایسا تھا جیسے اس زمانے میں مرسڈیز، جو اس پر بیٹھتا تھا تو اس کے دل میں ایک خیال بڑائی کا پیدا ہوتا تھا، اس لیے اس کو خیل کہتے تھے۔ اور جب آدمی خیال کو بھی اس لیے خیال کرتا ہے، کہتے ہیں خیال، دل میں جو خیال آتا ہے، خیال بن کے رہوں گا تیرے خیال میں بب، تیری قسم نہیں رہنا مجھے مکانوں میں۔ تو خیال، آدمی جب خیال میں مبتلا ہوتا ہے تو بھی تکبر والا خیال ہوتا ہے، میں یہ بن جاؤں، یہ بن جاؤں، یہ بن جاؤں، اس لیے اس کو بھی خیال کہتے ہیں۔ آدمی خیال میں یہ نہیں کہے گا کہ میں تنزل کی طرف چلے جاؤں، آدمی خیال میں کہے گا میں ترقی کی طرف جاؤں، تو اس کو بھی خیال کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے ہر مختال کو جو تکبر کے ساتھ چلتا ہو اور لوگوں کو ذلیل سمجھتا ہو، اپنی تعریف کرتا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ رب ذی طمر لا یؤبہ لہ لو اقسم باللہ لابرہ، بہت مرتبہ ذی طمر پرانی چادر والا ہوتا ہے، لا یؤبہ بہ، اور وہ لوگوں کے نزدیک لیس بشیء کے درجے میں ہوتا ہے، لا یعتبر، لیکن اللہ کے ہاں لو اقسم باللہ، لو اقسم علی اللہ لابرہ ہوتا ہے۔ فخور علی الناس، لوگوں کے اوپر فخر کرتا ہے، من جر ثوبہ خیلاء، دیکھو وہاں خیلاء کا لفظ، اس لیے کہ خیلاء کے معنی چلنے میں تکبر۔ تو لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامۃ من جر ثوبہ خیلاء، واقصد فی مشیک، اور درمیانی چال چلو، فی مشیک، اپنے چلنے میں درمیانی طریقے پر چلو، نہ دوڑو اور نہ آہستہ بیماروں کی طرح چلو۔ اس میں اسراع کی نفی نہیں ہے، جو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ایسی تیز چلتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے رہ جاتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ وہ تیز چلنا ہے، تیز چلنا اور ہے، لیکن تیز چلنا وقار کے ساتھ ہو، تیز چلنا دوڑنے کے ساتھ نہ ہو، اس لیے کہ دوڑنا وقار کے خلاف ہے۔ دوڑنے کا جگہ نہ ہو اور دوڑنا خلاف وقار ہے، دوڑنے کی جگہ ہو تو وہاں تو وقار ہے۔ اگر آپ عصر کے بعد دوڑنے کے لیے نکلے تو وہاں وقار دوڑنا ہے، لیکن عام حالات میں وقار اور چیز ہے۔ وقصد فی مشیک، توسط فیہ، آپ درمیانی طریقے پر چلے، بین الدبیب، آہستہ چلنے میں، دبیب کہتے ہیں چیونٹی کے چال چلنا، اور والاسراع، اور دوڑنا نہ ہو، تیز چلنا اس کے ساتھ منافی نہیں ہے۔ علیک السکینۃ والوقار، یا علیک السکینۃ والوقار، واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھیے، یعنی اخفض من صوتک، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً سب سے قبیح آوازوں میں لصوت الحمیر، گدھا یا گدھی کی آواز ہے۔ گدھا جنس یا گدھے جمع، حمیر یا جمع ہے یا جنس ہے، گدھوں کی آواز یا گدھا کی آواز۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب تم
صوت الحمار کو سنو اذا سمعتم نہیق الحمار فتعوذوا باللہ من الشیطان الرجیم فإنه قد رأى الشیطان، اس نے شیطان کو دیکھا تو اعوذ باللہ پڑھ لو. لصوت الحمیر اولہ زفیر، اس کے پہلے حصے کو جب آواز نکالتا ہے تو زفیر ہے. وآخرہ، اور جب آواز ختم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شہیر، چیخنا چلانا. ابتدا والے کو چیخنا کہتے ہیں، آخری والے کو چلانا کہتے ہیں. یہ حکم تو جو ذکر بالجہر کے مخالف ہے تو یہ بھی کہتے ہیں وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. جب جہر مفرد ہو تو ممنوع ہے، اور جب جہر معتدل ہو تو وہ جائز ہے. جہر معتدل کو احادیث سے ثابت ہے. لیکن ذکر کی آواز کو صوت الحمیر کے ساتھ مشابہت دینا، تشبیہ دینا، یہ بے ادبی اور گستاخی ہے. صوت الحمیر بے فائدہ ہے، اور ذکر اللہ کے ساتھ صوت اس میں فائدہ ہے. دوسروں کو ترغیب دینا، دوسروں کے اندر شوق پیدا کرنا، اور خوش آوازی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو ملانا اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا تاکہ دوسری بھی سن لے، تو اس میں فائدہ ہے. اور صوت الحمیر بے فائدہ ہے اس لیے کہ گدھا جس وقت بوجھ کے نیچے ہوتا ہے خاموش رہتا ہے، جس وقت اس سے بوجھ اتارتے ہیں تو چیختا چلاتا ہے. جس وقت بولنا چاہیے اس وقت نہیں بولتا، جس وقت نہیں بولنا چاہیے اس وقت بولتا ہے. حمار ہے تو بے وقوف، اس لیے بے وقوفی میں حمار ضرب المثل ہے. آنکھیں بند کرتا ہے تاکہ مجھے شیر نہ دیکھ لے جنگل میں. لیکن جو بے وقوف ہوتا ہے وہ ہوشیار بھی ہوتا ہے بعض چیزوں میں. اگر ایک راستے پر ایک مرتبہ گدھا گزر جائے یا گدھی گزر جائے پھر اس کو ضرورت نہیں ہے، پھر اپنے گھر آئے گا، اپنے کھیت سے گھر، گھر سے کھیت، پھر اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر مالک کے علاوہ کوئی اور اس کے اوپر سوار ہو گئے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے اور لاتے مار کر اس کو نیچے گراتا ہے. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. جہر مفرد مت کرو، جہر مفرد نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربعوا علی انفسکم فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا. اپنے اوپر نرمی کرو، زیادہ مت چیخو. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. کیا تم نہیں جانتے ہو اے مخاطبین، یعنی یا مخاطبین جب منادا منکر ہو، معروف معلوم معلوم نہ ہو تو پھر منصوب آتا ہے. یا مخاطبین کوئی بھی مخاطب ہو، جیسے کہتے ہیں جب منادا معرفہ نہ ہو تو منصوب ہوتا ہے یا رجلا فقول الاعمى یا رجلا خذ بیدی. کافی ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات. کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمانوں کی تمام چیزوں کو مسخر کیا ہے. مسخر کرنے کے دو معنی ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے میں لگایا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا تابع کر دیا ہے. جیسے زمین میں انہار، دواب، جانور ہمارے تابع ہیں. ہاں، سورج ہمارا تابع نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ آج دیر سے نکلو تو دیر سے نکلے گا، ایسا نہیں. فی السماوات من الشمس والقمر والنجوم لتنتفعوا بها، تاکہ فائدہ لے لو. وما فی الارض، اور ما فی الارض ثمار، انہار، دواب. واسبغ علیکم نعمہ، واسبغ علیکم نعمہ، اور تمہارے اوپر مکمل کیا ہے تم پر اپنی نعمتوں کو. ظاہرتاً، ایسے حال میں کہ نعمتیں ظاہری ہیں، جیسے آپ کا جسم کا برابر ہونا، آپ کی خلقت کا ٹھیک ہونا، یہ نعم ظاہریہ ہے. حسن صورت ہے، تسویۃ الاعضاء ہے، وغیرہ وغیرہ ہے. یا نعمہ ظاہرتاً، حواس ظاہرہ، اور باطنہ، اور حواس باطنہ جیسے عقل وغیرہ. یا نعمہ ظاہرتاً، ظاہری نعمتیں جو مشاہدے میں ہیں، اور باطنتاً جو باطنی ہیں،
جو نعمتیں چھپی ہوئی ہے جیسے فہم ہے، دل میں فراست ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو عام رکھا جائے۔ نعم ظاہریہ ان کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر ہو اور مشاہدہ میں ہو، ما یشاہدو، اور باطنتاً ان کو کہتے ہیں ما لا یشاہدو، جس میں سب آگے معرفت وغیرہ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں باطنتاً، بہت اچھا ترجمہ، ما ستر من عیوبک، اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیوب کو چھپایا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ ورنہ ہمارے اندر کتنی چھپی ہوئی نعمتیں ہیں، ہر ایک آدمی خود اپنی عیب کو جانتا ہے، یہ المعرفت وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، ومن الناس من یجادل فی اللہ، بعض لوگ ایسے ہیں یجادلو جو بحث کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ان کے پاس دلیل عقلی نہیں ہے، ولا ہدن، اور ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے، وحی نہیں ہے، ولا کتاب منیر، اور ان کے پاس کتاب منیر نہیں ہے، روشن کتاب، دلیل نقلی نہیں ہے، دلیل عقلی نہیں ہے، دلیل وحی نہیں ہے کہ ان پر وحی آئی ہو، اور دلیل کتاب منیر نہیں ہے۔ اور بھی اس کے معنی بیان کیے ہیں، مثلا علم سے مراد ہے علم من الاولین، آباء و اجداد کی طرف سے، اور ان کے پاس ہدایت نہیں ہے، رسولوں کی وحی، اور کتاب منیر نہیں ہے، کتاب سے کتاب مراد ہے، انزلہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہو، بل بالتقلید، بلکہ تقلید مضمون کے ساتھ، تقلید مضمون اس کو کہتے ہیں جو شریعت کے مقابلے میں ہو، تقلید ممدوح اس کو کہتے ہیں جو شریعت کے موافق ہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تابعداری کرو اس کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کہتے ہیں بلکہ ہم تابعداری کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں دیکھو تقلید بری چیز ہے، یہ تو ابو جہل کے بارے میں ہے، ابو جہل کے باپ دادا مجتہد تھوڑے تھے، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، یہ تو مشرکین کہتے تھے جب ان کو ان کے باپ دادا مجتہد نہیں تھے، اور ہمارے باپ دادا یعنی ہمارے مجتہد تو مجتہد تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، حمزہ اور واو کے درمیان جو معطوف علیہ مقدر، یتبعونہ، کیا وہ ان کی تابعداری کریں گے؟ اگرچہ شیطان ان کو دعوت دیتا ہو، بلاتا ہو عذاب جہنم کی طرف، سعیر کے معنی العذاب النار المسعرۃ، بڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، یعنی موجبات ہی اسباب کی طرف، یدعوہم الی اسباب عذاب السعیر، ومن یسلم وجہہ الی اللہ، اور جو اپنی ذات کو حوالہ کرے گا الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو اللہ کے حوالے کرے گا، حوالہ کرنا کیا اللہ کے حوالے، مسلمان کو مسلمان اس لیے کہتے کہ اس نے تمام کام اللہ کے حوالے کیے ہیں۔ شاعر کا شعر ہے، کہتے ہیں نہیں ہے سنبھلتے یہ آنسو سنبھالے، تمہاری امانت تمہارے حوالے، سمجھ گئے بات؟ نہیں ہے سنبھلتے یہ آنسو سنبھالے، آنسو کو میں سنبھالتا ہوں لیکن آنسو سنبھلتے نہیں ہے، میرے کنٹرول سے باہر ہے، اور تمہاری امانت تمہارے حوالے، یا آپ اپنی امانت کو لے لے آنسو کی۔ ومن یسلم وجہہ الی اللہ، جو اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ دوسری جگہ من اسلم وجہہ للہ، وہاں جعل کے لیے متضمن ہے، اور یہاں حوالہ کرنے کی متضمن ہے، اس لیے الی آ گیا، یعنی یقبل علی طاعتہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر متوجہ ہو۔ وہو محسن، اس کے وہی تین معنی ہیں، وہو محسن اعمالہ، وہو محسن الی الغیر، وہو محسن وہو عابد کأن اللہ یراہ،
کأنہ یری اللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس بتحقیق اس نے مضبوطی سے پکڑا بالعروۃ الوثقی، مضبوط حلقے کو. اگر کوئی شیطان اس کو گراتا ہو، خواہشات اس کو گراتی ہیں، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی مضبوط حلقے کو پکڑ لے تو بچ جائے گا. مضبوط حلقے کو پکڑ لے گا اور پاؤں کو اسلام پر ثابت قدم کر کے رکھے گا، بچ جائے گا. تو انسان کی مثال ایسی ہے جیسے گرنے والا شخص، اور گرنے والے کے لیے لازم ہے کہ کوئی حلقہ پکڑ لے ورنہ مر جائے گا، اور حلقے کے ساتھ لا مناسب ہے کہ حلقے کو پکڑ لے. وہ استعارہ مبنیہ تخیلیہ ترشیحیہ بناتی جائے. بالطرف الاوثق، عروہ کہتے ہیں حلقے کو، اور کڑا بھی کہتے ہیں، حلقہ بھی کہتے ہیں. اس کا کنارہ جو مضبوط ہے، لا یخاف انقطاعہ، جس کے انقطاع کا خوف نہیں ڈرتا ہے اس کے انقطاع سے. والمتوکل علی اللہ کالذی یسقط ولكن لا يسقط لأجل الحلقة وإلى الله عاقبة الأمور، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے. جو کام تم کرتے ہو، اچھے کام برے کام، تو انجام پر وہاں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے عاقبۃ الامور، ایگزامینیشن کا ریزلٹ، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے پاس. وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو نتیجہ سنائیں گے کہ کیا ہے. ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، اس لیے دنیا میں جو کفر کرے گا ولم یسلم وجہہ الی اللہ فلا یحزنک کفرہ، تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، مغموم نہ کرے. لا تہتم بکفرہ، آپ پریشان نہ ہو جائے اس کے کفر کی وجہ سے. ہم اس پریشانی کو کہتے ہیں جس کا کوئی ظاہری سبب نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ہم. فکر ہماری طرف ان کا رجوع ہے، بس ہم ان کو بتا دیں گے، یعنی ہم ان کو جزا دیں گے. بما عملوا، بتانے کے ساتھ جزا لازم ہے، اور جزا کے ساتھ بتانا لازم ہے. تو ذکر ننبئہم، یعنی ذکر لازم اور مراد ملزوم، کیونکہ جزا دینے کے ساتھ بتانا لازم ہے. اگر آپ کسی کو سزا دیں گے تو بتائیں گے کہ کیوں سزا. یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے اچھی طرح بذات الصدور، سینے والے اسرار کو، بے اسرار ذات الصدور، بما فیہا، جو سینوں میں ہے، غیر ہی جیسے سینوں میں نہیں ہے وہ بھی جانتا ہے. ومجاز علیہ، لیکن دنیا میں کبھی جزا نہیں ملتی. نمتعہم فی الدنیا قلیلا زمانا قلیلا، تمتعا قلیلا، مفعول مطلق یا زمانا قلیلا، ایام حیاتہم، ان کی زندگی میں. ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو دھکیل دیں گے، پھر ہم ان کو پش کریں گے. الی عذاب غلیظ، کوئی پش ہو یا کوئی ہو، اس کو ہم پش کر دیں گے. الی عذاب غلیظ، نضطرہم یعنی نجبرہم، مجبور کریں، دھکیل دیں گے. نلجئہم الی عذاب غلیظ، وہ عذاب النار ہے. لا یجدون عنہ محیصا، نہیں پائے گا عذاب سے محیصا، ہٹنے کی جگہ اور فرار کی جگہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دلائل عقلیہ توحید کے لیے. اے کفار، ابھی سوچ لو، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ وَاللَّهِ لَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے کہ اللہ نے. تو فَمِنْهُ نُونُ الرَّفْعِ لِطَوَالِ الْأَمْثَالِ، نون رفع اس لیے کہ 3 نون جمع ہو گئے، اور ضمیر واو التقاء الساکنین، ساکنین کی ملاقات کے لیے. ملاقات تو اچھی چیز ہے، لیکن ساکنین کی ملاقات اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے ہم نے ایک کو رخصت کر دی کہ تم چلے جاؤ. ہم نے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کی. قل الحمد للہ، آپ کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ تم نے تسلیم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت. علی ظہور الحجہ علیہم، ان کے اوپر حجت قائم ہو گئی توحید کی، بلکہ ان میں سے اکثر لا یعلمون ہے. وجوبہ علیہم، کہ ان پر توحید لازم ہے، یا وجوب ظہور الحجت علیہم. للہ ما فی السماوات، اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں. ملکن، ملکیت میں، خلقن، مخلوق ہے، عبیدن، اللہ تعالیٰ کے خادم ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتے ہیں.
ولا يستحق العبادة فيهما غيره، غیر اللہ مستحق عبادت نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ والغنی اپنی مخلوق سے مستغنی ہے، جو کام کیا آپ کے لیے کیا. حمید اللہ تعالیٰ محمود ہے فی صنعہ اپنے کاموں میں. المستحق للحمد حمدہ احد ام لا ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام. اللہ تعالیٰ کی علم کی وسعت عالم الغیب ہے. ولو ثبت ان ما فی الارض، یہ لوگ کہتے ہیں کہ لو اسم پر داخل ہوتا ہے، نہیں فعل پر داخل ہوتا ہے تو فعل مقدر. ولو ثبت ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اور اگر ثابت ہو جائے کہ جو زمین میں ہے درختوں میں سے اقلام وہ قلم ہے، تو ان ما فی الارض شجرۃ من شجرۃ مبتدا بتاویل مصدر، اور اقلام خبر. بلکہ یوں کہہ دیں ان کے لیے ما فی الارض من شجرۃ اسم اور اقلام خبر. ما فی الارض من شجرۃ اسم اقلام خبر، اور یہ ان اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر بتاویل مصدر ہو گیا، اور فاعل ہے فعل کے لیے. ولو ثبت کونها اقلاما، ولو ثبت کونها اقلاما. والبحر یمدہ، اور یہ والبحر اگر والبحر ہو تو ما فی الارض یعنی ان کے اسم پر عطف ہے، اور اگر والبحر ہو تو پھر مبتدا ہے اور یمدہ خبر ہے. اور سمندر یمدہ اس کے لیے سیاہی بن جائے، یمدہ یکون مدادا لہ، اس کے لیے سیاہی بن جائے. من بعد نے یمدہ کا مطلب یزیدہ کیا ہے، اس لیے کہ سیاہی خط کو بڑھاتی ہے، لیکن آسان ترجمہ وہی ہے یمدہ، اس کے لیے سیاہی بن جائے. من بعد ہی سبعۃ ابحر، اس کے علاوہ اس کے بعد اور 7 سمندر ہو، یعنی اور بہت زیادہ سمندر. سبعۃ ابحر کثیر کے معنی میں ہے، کثرت کے معنی میں. اس کے علاوہ اور سمندر ہو، وہ بھی سیاہی بن جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی علوم اور معلومات ختم نہیں ہوں گے. کہتے ہیں کہ یہود نے کہا کہ تم کہتے ہو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، حالانکہ ہمارے پاس تو تورات کا علم ہے، تورات تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تورات ہو، قرآن کریم کا علم ہو، یہ جو معلومات ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں یہ کم ہے. اللہ تعالیٰ کی معلومات بے انتہا ہے. ما نفدت کلمات اللہ، ختم نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کے کلمات، یعنی اللہ تعالیٰ کی معلومات. ذکر ہے کلمات کا، مراد کلمات کا مدلول ہے یعنی معلومات. المعبر بها عن معلوماته، تعبیر کی گئی ہے کلمات کے ساتھ معلومات سے. ذکر کلمات، ذکر دال مراد مدلول. بکتبها ان کے لکھنے کے ساتھ، بتلک الاقلام ان قلموں کے ساتھ، بذالک المداد اس سیاہی کے ساتھ، ولا باکثر من ذالک اور نو سے زیادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معلومات غیر متناہی ہے. اب حاشیے میں یہ بحث کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلمات قدیم ہے یا جدید ہے یا حادث ہے. یہاں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کلمات اللہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی معلومات. ذکر ہے کہ دال مراد مدلول. ہر جگہ قرآن کے کلام حادث ہے یا کلام قدیم ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا دوبارہ اٹھانا، الا کنفس واحدہ، مگر ایک نفس کی طرح ہے. جیسے ایک نفس کو اٹھانا ہے، سب کو اٹھانا ہے، بگل بچ جائے گا، سب نکلیں گے. خلقاً و بعثاً، کیونکہ یہ کلمہ کن فیکون کے ساتھ ہے. بلکہ علماء محققین کہتے ہیں کن فیکون کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ کن فیکون تو ہمارے سمجھانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ کافی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ سمیع ہے، ہر مسموع کو سنتا ہے، بصیر ہے، ہر مبصر کو دیکھتا ہے. کما یلیق بشانہ لا یشغلہ شیء عن شیء، ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں روک سکتی دوسری چیز سے، ایک چیز اللہ تعالیٰ کو مشغول نہیں رکھ سکتی دوسری سے.
اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی معلومات کے بعد قدرت. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، آپ نہیں دیکھتے یا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ یا مخاطب ای مخاطب ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں تو دن بڑا ہو جاتا ہے. یولج کسی تنگ چیز میں کسی چیز کا داخل کرنا یولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل کرتے ہیں فی اللیل رات میں تو رات لمبی ہو گئی. فیزید کل منہما بما نقص من الآخر، ہر ایک زیادہ ہو گیا بما اس کے ساتھ جو دوسروں میں سے کم ہو گیا، وہ کمی زیادتی میں شامل ہو گئی. وسخر الشمس والقمر، اور شمس اور قمر کو تمہاری کام میں لگایا ہے. سخرا یا تابع بنایا ہے، یعنی تابع اللہ کے ہیں تمہاری وجہ سے. کل یجری الی اجل مسمى، ہر ایک ان میں سے چلتا ہے الی اجل مسمى، ایک وقت معلوم تک، قیامت تک چلتے رہے گے پھر فنا ہو جائیں گے. یا الی اجل مسمى الی آخر السنة، جو سال کا آخر ہے اس تک پھر واپس ہو جاتے ہیں. یا الی آخر الشہر، اس کا جو مہینہ مقرر ہے اس تک، یعنی قیامت کا دن. اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر خبردار ہے، بصیر بھی ہے خبردار بھی ہے. ذالک المذکور، یہ مذکور جو ہم نے کیا، یعنی ذالک کہ اللہ تعالیٰ شمس قمر اور لیل و نہار سب پر قادر ہے، یہ اس لیے ہے. ذالک مقتضی بأن اللہ هو الحق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الحق قدرتہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت حق ہے. الحق قدرتہ کر لے، الحق ارادتہ کر لے، الحق حکمتہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کبھی دن لمبا کبھی رات لمبی. وانما تدعون من دونہ، اور بے شک جو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، من دونہ تو کیا ہے؟ الباطل الزائل، وہ فنا ہونے والا ہے. وان اللہ هو العلی الکبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ شان کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، قہر کے اعتبار سے الکبیر اور عظیم ہے. کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں بنعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ. بنعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا احسان. لیریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دکھا دیں اپنی آیات. کہ سوری ڈوبتی ہے اور جہاد نہیں ڈوبتا، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہے. لکل صبار، ہر صبر کرنے والے کے لیے جو شرک سے صبر کرتا ہے تو معصیت سے، شکور اور نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اب مشرکین کی بات اور عام طور پر کہتے ہیں یہ عکرمہ کے ساتھ متعلق ہے کہ وہ کشتی میں بھاگ گیا تھا. جب کشتی میں تیز ہوا آئی تو کشتی کے کپتان نے کہا کہ اس وقت تم اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، ورنہ کشتی نہیں بچے گی. تو عکرمہ نے کہا اچھا مجھے ساحل پر پہنچا دو، کہ جو خدا یہاں مدد کرتا ہے وہ باہر کیوں مدد نہیں کرے گا. تو یہی ان کے لیے ذریعہ ہدایت بن گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا مسلمان. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، جب ان کو ڈھانپ لیتی ہے موج، اوپر ہو جاتی ہے موج، لہر. كالظلل، سائبان کی طرح. ظلل یعنی کالجبال التي تظل، ان پہاڑوں کی طرح جو سایہ ڈالتے ہیں. ذلتن کی جمع ہے، اور ذل کہتے ہیں سایہ ڈالنے والا. بادل سایہ ڈالے یا چھت ڈال دے یا پہاڑ جھک جائے اور وہ سایہ ڈال دے، جو بھی سایہ ڈالنے والا ہو اس کو کہتے ہیں ذلہ. کہتے ایک شاعر نے مصر کہا تھا کہ
اور کہا اس کے ساتھ دوسرا مصرع ڈال دو. دوسرا مصرع یہ تھا نہ توا ہوں کفن بھی ہو ہلکا, میں کمزور ہوں اس لیے مرنے کے بعد مجھے ہلکا کفن چاہیے. تو شاید دوسرے شاعر نے اس کے ساتھ مصرع میں لایا نہ توا ہوں کفن بھی ہو ہلکا اور سایہ ڈالو تم اپنے آنچل کا. تم اپنے آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو, جو باریک دوپٹہ ہو اس کا سایہ ڈالو تو میرے لیے کفن بن جائے گا, مدے ہوں گے. تو سایہ ڈالنے والی چیز کو کہتے ہیں ذلہ. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں ایسے حال میں کہ اخلاص کرتے ہیں اور لہو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے الدین توحید, اللہ تعالیٰ کی مخلصین خاص کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ الدین توحید, اللہ تعالیٰ کے ساتھ توحید کو خاص کرتے ہیں. یا الدین الدعاء, خاص کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا. بأن ينجيهم اے لا يدعون معه, کسی اور کو نہیں بلاتے پکارتے. فلما نجاهم الى البر, جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتے ہیں الى البر واصلین الى البر, ایسے حال میں کہ پہنچتے ہیں خشکی پر. فمنهم مقتصد, تو بعض ان میں سے مقتصد, مصنف نے معنی کیا درمیانی ہوتا ہے, درمیانی درجے میں ہوتا ہے, یعنی کفر اور ایمان کے درمیان ہوتا ہے, کفر سے تائب اور ایمان میں ابھی داخل نہیں ہوا. تو مقتصد کا یہ ترجمہ. اور دوسرا ترجمہ جو اچھا ہے ومنہم مقتصد, بعض ان میں سے انصاف پر قائم رہتا ہے, توحید پر قائم رہتا ہے. مقتصد قائم علی التوحید والانصاف, توحید انصاف ہے, اس لیے توحید درمیانی راستہ بھی ہے. توحید کی ایک جانب ہے انکار خدا اور توحید کی دوسری جانب ہے تعدد خدا. تو تعدد خدا اور انکار خدا کے درمیان میں ہے توحید, اس لیے اس کو کہتے ہیں اقتصاد اور اعتدال. تو فمنہم مقتصد, بعض ان میں سے انصاف اور اعتدال پر رہتا ہے. یہ اچھا مطلب ہے مصنف نے جو بیان فرمایا ہے, اس کے مقابلے میں دوسرا زیادہ پسندیدہ. اور بعض ان میں سے کفر پر باقی رہتا ہے. وما یجحد بآیاتنا, ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے. اور ان میں سے انجام من الموج بھی ہے. الا کل خطار, مگر ہر خیانت کرنے والا, غدار اور کفور, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکر, جو ناشکری کرتا ہے اور تعدد الہہ کا قائل ہے. اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس دن کے عذاب سے ڈرو. لا یجزی والد عن ولدہ, جو فائدہ نہیں دے گا والد عن ولدہ, اپنے ولد کو, یعنی فائدہ نہیں دے گا. یا اگر آپ کہتے ہیں آپ نے تو ایسا ترجمہ کیا کہ عن کو غائب کر دیا, ہم تو عن کو غائب نہیں کرنے دیں گے, چلو کوئی بات نہیں. لا يدفع والد عن ولدہ شیئا, والد سے کوئی مصیبت دفع نہیں کرے گا, تو عن کا مطلب آ گیا. ولا مولود هو جاز, اور نہ بچہ مولود جو باپ سے پیدا ہوا ہے, ہوا جاز, وہ نفع نہیں دے گا عن والدہ, اپنے والد کو. یا ہوا جاز, وہ دفع نہیں کرے گا اپنے والد سے شیئا, کوئی تکلیف. یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, تم کو دنیا والی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ, اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں, حلم کے بارے میں, و امہالہ, اور مہلت دینے کے بارے میں آپ کو دھوکہ نہ دے. الغرور شیطان, دھوکہ دینے والا. الغرور نفس, دھوکہ دینے والا. الغرور دنیا, دھوکہ دینے والی. الغرور امید. اور باقی یہ 2-3 آئے کچھ ہو گئے انشاءاللہ.
نعمل